نواز شریف کا سلام. آج باغ میں بارش میں جلسہ ہو گیا. میرے سر پہ یہ چھت رکھ رہے ہیں, نہ کریں. تو میں کہتی ہوں کہ اگر باغ کے میرے بھائی بہنیں بارش میں کھڑے ہیں تو مریم بھی بارش میں کھڑی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ٹھاک بارش ہو رہی ہے ویسے. مہربانی باغ والوں, ابھی میں راستے میں پوسٹر پڑھ رہی تھی, اس پہ لکھا ہوا تھا کشمیر کی بیٹی مریم نواز کشمیر کے اندر. تو مریم نواز صرف کشمیر کی بیٹی نہیں, مریم نواز کی رگوں میں کشمیر کا سچا اور سچا خون ہے. مریم نواز خون کے رشتے سے کشمیر سے جڑی ہے, خالص کشمیری ہے, سیاسی نعرہ نہیں ہے. باغ والوں, آج ہم کشمیر کی وادی میں کھڑے ہیں تو میں اپنی بات کا آغاز شہداء کو خراج تحسین پیش کر کے کرنا چاہتی ہوں. کشمیر کی وادی میں ہر گھر میں شہداء موجود ہیں. باغ آج ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہے. باغ آج وادی کشمیر کی پہاڑیوں پر کھڑے ان محافظوں کو, فوجی جوانوں کو سلام پیش کرتا ہے جو وطن کی مٹی کی خاطر اپنی جانیں ہتھے پہ لے کر پہاڑوں پہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. پاکستان کے شہداء کو ہم سب کا سلام, کشمیر کے شہداء کو ہم سب کا سلام, شہداء کے وارثین کو, ان کے والدین کو, ان کے بیوی بچوں کو ہم سب کا سلام, اور ہمارے وطن پر, ہماری مٹی پر ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والوں کو ہمارا سلام. اور جو ہمارے شہداء کی توہین کرتا ہے, جو ہمارے شہداء کی بے حرمتی کرتا ہے, ہم بھی ان کا احترام نہیں کریں گے. باغ والوں, مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. آپ لوگ سچے لوگ ہو, بہادر لوگ ہو, مجھے بتاؤ جو شہداء کی بے حرمتی کرے کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ جو شہداء کی یادگاروں کو آگ لگائے کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ جو شہداء کی علامتوں کو, ان کی یادوں کو نظر آتش کرے کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ جو جنگی جہاز دشمن کو مار گرانے کے لیے استعمال ہوئے تھے, جو ان جہازوں کو مار گرائے کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ جو شہداء کے مجسموں کو اٹھا کر زمین پر پھینک کے توڑ دے کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا تو وہ پاکستانی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی جتنا بھی مخالف ہو, جتنا بھی پرتشدد ہو, جتنا بھی غصے میں ہو, اپنے ملک کو آگ لگانے کی ہمت اور جرت کوئی پاکستانی نہیں کر سکتا. اور 9 مئی کو جو پاکستان میں ہوا, پاکستان کے طول و عرض میں ہوا, اس سے شہداء کے والدین اور وارثوں کی آنکھوں میں جو آنسو آئے, پوری پاکستانی قوم اور پورا آزاد کشمیر اس پر شرمندہ ہے. ہم شہداء کے گھر والوں کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. سوچو اس ماں کا جذبہ
सोचो उस माँ का जज्बा क्या होगा। कश्मीरियों, आप लोग जज्बे वाले लोग हो। जिसने अपना जवान बेटा इस धरती के नाम किया, सोचो उस माँ का, उस बाप का जज्बा क्या होगा। क्या वो इस सलूक के मुस्तहिक हैं? जिसने ये सलूक पाकिस्तान के शोहदा के साथ किया, याद रखो वो सुन ले। जिस बंकर में छुप के बैठा है, सुन ले, पाकिस्तानी कौम उसको कभी माफ नहीं करेगी। कश्मीरी और पाकिस्तानी कभी भी, ये मेरे कश्मीरी भाई, उसको इबरत का निशान बना के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। सिर्फ पाकिस्तान को आग नहीं लगाई, सिर्फ दिफाई तंसीबात को नहीं जलाया, ट्रंप के पहलू में बैठ के कश्मीर का सौदा भी करके आया था ये शख्स। बोलो, ये कौम कभी माफ करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। आपको इबरत का निशान बना के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। और घर आओ कश्मीरी भाइयों बहनों, घेराव जलाओ की सियासत से कौन याद आता है? इंतशार की सियासत से कौन याद आता है? नफरत की सियासत से कौन याद आता है? फितनाबाजी से कौन याद आता है? ये जब किसी के पास कारकर्दगी नहीं होती ना, जब किसी के पास दिखाने को कुछ और नहीं होता, तो वही शख्स ये हरकतें करता है। और जो 2021 में धांधली करके जिस जमात को आजाद जम्मू कश्मीर पर मुसल्लत किया गया था, आज कहां है वो जमात? कहां गई वो जमात? वो जहां से आई वहीं वापस चली गई। जिसने नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया, जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया, अल्लाह ताला के फजलो करम से और आपकी मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से मुस्लिम लीग नून तो नहीं टूटी, लेकिन वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती। किरची किरची हो गई। और मजे की बात देखो, वो जो उसका वजीर आजम था आजाद कश्मीर का, वो ही खड़ा होकर इमरान खान के खिलाफ गवाही दे रहा है। वो कहते हैं कि 9 मई का हमला इसी ने प्लान किया था। वो कहता है कि अगर आजाद कश्मीर की तारीख में किसी ने आजाद कश्मीर की खिदमत की, आजाद कश्मीर की तरक्की में हिस्सा लिया, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बात यह है कि नवाज शरीफ के कई दुश्मन आए, कई गए। मुशर्रफ के वक्त से यही हम देख रहे हैं, लेकिन क्यों अल्लाह ताला नवाज शरीफ को बार बार सुरखरू करके लेके आता है? क्योंकि नवाज शरीफ कश्मीर का और इस मिट्टी का बेटा है। नवाज शरीफ ने अपने सीने पर मुश्किलात बर्दाश्त कर ली, अपनी हुकूमत पर मुश्किलात बर्दाश्त कर ली, बदतरीन वक्त देखा, लेकिन पाकिस्तान पर कभी आंच नहीं आने दी। मोटरवे पर मैंने पढ़ लिया है, ठीक लिखा है आपने, बिल्कुल ठीक लिखा है। जो कहता था आखिर में कल्ला ही काफी है, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। अल्लाह ना, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहती,
لیکن آج صبح بھی روتے ہیں, دوپہر کو بھی روتے ہیں, شام کو بھی روتے ہیں, رات کو بھی روتے ہیں. اور جس کو رلانا چاہتے تھے, دیکھو وہ مسلم لیگ نون آج ڈٹ کے کھڑی ہے. الحمدللہ. باغ والوں, میرے بھائیوں اور بہنوں, نواز شریف جب بھی اقتدار میں آتا ہے, نواز شریف جب بھی اقتدار میں آتا ہے, خیبر سے کراچی تک, کراچی سے مظفر آباد تک, مظفر آباد سے باغ تک, ہر جگہ ترقی 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 کا نام و نشان نظر آتا ہے. آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب موٹر وے پہ سفر کرتے ہو تو کس کا نام یاد آتا ہے؟ آج جب بجلی کے کارخانے دیکھتے ہو تو کس کا نام یاد آتا ہے؟ آج جب پورے پاکستان اور پورے آزاد جموں کشمیر میں آپ سڑکوں کے جال دیکھتے ہو تو کس کا نام یاد آتا ہے؟ ہسپتال دیکھتے ہو کس کا نام یاد آتا ہے؟ سکولز دیکھتے ہو کس کا نام یاد آتا ہے؟ یونیورسٹیز دیکھتے ہو تو کس کا نام یاد آتا ہے؟ ترقی کرتی ہوئی معیشت دیکھتے ہو تو کس کا نام یاد آتا ہے؟ 75 سال گزر گئے, اس میں سے نواز شریف کے 9 سال نکال دو, پاکستان میں کچھ نہیں نظر آتا. اور آزاد کشمیر کی بھی بات کریں تو نواز شریف صاحب نے پہلی مرتبہ اس بار جب آزاد کشمیر میں حکومت بنائی تو 1 کھرب روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ لکھا آزاد کشمیر کا. 1 کھرب روپیہ, پچھلی مرتبہ سے 5 گنا زیادہ. انہوں نے کہا کہ یہ میرے کشمیریوں کا حق ہے, ان کو دے کے رہوں گا. اور پھر صرف بجٹ نہیں دیا, زیادہ تر یہاں پر کیا ہوتا ہے, بجٹ دیتے ہیں, وہ بجٹ سارے جیبوں میں جاتے ہیں. ایک ایک پائی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر, ایک ایک پائی اس بجٹ کی, ایک ایک پیسہ اس بجٹ کا آپ کی تعمیر اور آپ کی ترقی پر خرچ ہوا اللہ کے فضل سے. کوئی ایک, یہ ہمارے وزراء کھڑے ہیں, ہمارے سابق وزیر اعظم بھی کھڑے ہیں, یہ سب کھڑے ہیں. آج تک کسی نے مسلم لیگ نون کے کسی وزیر اعظم پر, کسی وزیر پر بدعنوانی کا کوئی الزام لگایا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بجٹ آپ کے لیے تھا وہ آپ کی ترقی پر خرچ ہوا اور پوری امانت داری کے ساتھ خرچ ہوا. اور دوسری طرف جو حکومت 2021 میں آپ پر مسلط کی گئی, وہ جو سڑکیں بننی تھی, جو اسپتال بننے تھے, جو آپ کے اسکول کالجز یونیورسٹیز بننے تھے, وہ نہیں بن سکے. کیونکہ جب سینٹر میں اس کی حکومت ختم ہوئی تو آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان جہاں اس کی حکومتیں تھیں, وہاں سے اس نے اپنا خرچ چلانے کا ذمہ ان حکومتوں کے سپرد کر دیا.